السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میں آپ کو اپنا تعارف کراتی چلتی ہوں کہ میرا نام عائشرین خان ہے اور میرے اس چینل پر میں نے آپ کے ساتھ بہت سارے وظائف شیئر کیے ہیں، ساتھ ہی کچھ آخر کی ویڈیوز میں اپنا تجربہ بھی شیئر کیا ہے ویٹ لاس کے حوالے سے۔ مجھے بہت سارے انسٹاگرام پہ ڈی ایم آئے ہیں کہ میں PCOS کے بارے میں بات کروں، تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں خود بھی PCOS کی سفرنگ میں رہی ہوں، اور یہ ڈسکلیمر بھی دیتی چلوں کہ آج کی یہ ویڈیو خاص کر صرف لڑکیوں اور خواتین کے لیے ہے۔ سامنے آ کے آپ کے ساتھ اپنی اسٹوری شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ بہت ساری لڑکیاں جو کہ حجابی ہوتی ہیں، شرم و حیا کی وجہ سے ان مسائل کو کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر پاتی اور یوں وہ گہرے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، جبکہ پیریڈز اور اس سے ریلیٹڈ تمام مسئلے فطری یعنی نیچرل ہیں، اور اس کے اوپر خواتین کی زندگی، ذہنی سکون، جسمانی صحت، سب کچھ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن خواتین خاموش رہ کر، گھٹ کر یا پھر اکثر اوقات لاپرواہی اور غفلت میں ان تمام معاملات کو سمجھ ہی نہیں پاتی۔ تو آج میں آپ کے ساتھ اپنی کہانی شیئر کر رہی ہوں۔ آج کل PCOS بہت کامن ایشو ہو چکا ہے، ہر 3 میں سے 1 خاتون کو یہ ضرور ہوتا ہے۔ کبھی تو یہ ٹین ایجز سے ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے اور کہیں آگے جا کے 20+ کی عمر میں یہ اثر انداز ہوتا ہے۔ PCOS یعنی پولی سسٹک اووری سنڈروم ایک ہارمونل ڈس آرڈر ہے جو خواتین میں ہوتا ہے، اور یہ آپ کے مینسٹرل سائیکل یعنی پیریڈ، فرٹیلیٹی اور اوور آل ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ مجھے 2023 میں پتہ چلا کہ مجھے PCOS ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ مجھے یہ PCOS ہو گیا ہے تو میں اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ میں اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کو ہی تیار نہیں تھی کہ میں اپنی زندگی کے اس فیز سے گزر رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے وقت ضائع کیے بغیر اس بات پر آ جاتے ہیں کہ PCOS کے سمٹمز کیا ہیں، یعنی جب یہ ہوتا ہے تو جسم میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلے پیریڈز irregular ہونے لگتے ہیں، یعنی ماہواری کچھ مہینوں کے فرق سے ہونے لگتی ہے، کبھی 2 مہینے، کبھی 3-4 مہینے گیپ آنے لگتا ہے۔ چہرے پر ایکنی پھیلنے لگتی ہے اور کبھی کبھی چہرے کا کلر بھی ٹین یعنی ڈل ہو جاتا ہے، پگمنٹیشن چہرے پہ واضح ہونے لگتی ہے، بال جھڑنے لگتے ہیں۔ یوں تو تھوڑے بہت بال جھڑنا عام بات ہے، لیکن PCOS میں بے انتہا تیزی سے بہت بال جھڑنے لگتا ہے۔ ساتھ ہی آپ کے ہیئر گروتھ یعنی انوانٹڈ ہیئر خاص کر چہرے پہ، کلموں پہ، ہونٹوں کے اوپر اور نیچے والے حصے پر بھی واضح ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح سے جسم کے دوسرے حصوں پر بھی غیر ضروری اور بہت تیزی کے ساتھ بال گرو کرنے لگتے ہیں۔ سر کے بال جھڑنے کے ساتھ ساتھ بہت سی لڑکیوں میں بال بہت پتلے ہو جاتے ہیں، اور ایک بہت مشکل مرحلہ یہ بھی ہے کہ شدید موڈ سوئنگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی کبھی کچھ موڈ ہو رہا ہے تو کبھی فوراً سے کسی اور چیز کا موڈ ہو جاتا ہے۔ موڈ سوئنگز میں خاص کر رونے کا دل کرتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، کنفیوژن ہو رہی ہوتی ہے زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں۔ اس کے ساتھ اوور ویٹ ہونا بہت عام سی بات ہے، ساتھ ہی اسٹریس لیول زندگی میں بڑھ جاتا ہے، اور اسی اسٹریس کی وجہ سے بہت سے کام صحیح سے سر انجام نہیں ہو رہے ہوتے۔ ساتھ ہی اگر آپ اپنی 8 گھنٹے کی نیند پوری کر بھی رہی ہوں تو بھی جب آپ سو کے اٹھیں تو فریش نہیں ہوں گی، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور یہ دل کرتا ہے کہ مزید لیٹے رہیں اور زیادہ سو جائیں۔ یہی تمام وہ سمٹمز ہیں جس کے لیے خواتین کو دیکھنا چاہیے کہ کہیں یہ سمٹمز ان کے اندر تو نہیں آ رہے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو اپنے آپ کو فوراً سے پہلے چیک کرانا ضروری ہے۔ جتنی جلدی آپ اس بیماری کو پکڑیں گی، تشخیص کرائیں گی اور ڈاکٹر سے رجوع کر لیں گی، اتنا ہی جلدی اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ دیر کرنے کی صورت میں یا پھر اگنور کرنے کی صورت میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ مجھے 2023 میں اپنے PCOS کا اس طرح سے اندازہ ہوا کہ میں ٹریولنگ کر رہی تھی۔ ٹریولنگ کے دوران ہمیں اپنی نیند، کھانے پینے اور آرام کا اتنا خیال نہیں رہتا۔
اس میں وزن بڑھ جانا عام بات ہوتی ہے، لیکن بہت تیزی سے وزن بڑھ جانا ایک غور طلب بات تھی کہ میرا 10 دن میں 8 سے 9 کلو ویٹ بڑھ گیا۔ ساتھ ہی بجائے اس کے کہ ٹریولنگ کے دوران میرا موڈ خوش مزاج ہو، مجھے موڈ سوئنگز ہونے لگے۔ کبھی میرا رونے کا دل کرتا، کبھی سونے کا، کبھی مجھے چڑچڑاہٹ ہوتی تو کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا۔ یہاں میں بتاتی چلوں، جب میں ٹریولنگ پر گئی تھی تو میرا ویٹ 52 kg تھا، جو کہ بڑھتے بڑھتے 60 پلس ہو گیا۔ جب میں ٹریولنگ سے واپس آئی تو اپنے بڑھے ہوئے وزن کی پریشانی میں نے ڈاکٹر کو کنسلٹ کیا، لیکن تمام چیک اپ ہونے کے باوجود میری رپورٹس بالکل کلیئر آئیں اور مجھے PCOS ڈائگنوز نہیں ہوا۔ لیکن میرا وزن آہستہ آہستہ بڑھتا رہا، جبکہ میں اپنے کھانے پینے میں، سونے اٹھنے میں احتیاط کرنے لگی، اپنا روٹین بہتر کرنے کی کوشش میں لگی رہی۔ لیکن جب وزن کم نہیں ہوا اور مزید بڑھ گیا، میں نے پھر سے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا، میرے ٹیسٹس وغیرہ ہوئے اور اس میں پھر سے کوئی PCOS نہیں ڈائگنوز ہو سکا۔ لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ ویٹ بڑھنا اور موڈ سوئنگز ہونا، ساتھ ہی بھوک کا نہ لگنا، نیند کا نہ آنا میرے لیے باعث پریشانی بن رہا تھا اور میرے ریگولر روٹین میں مجھے مشکل پیش آ رہی تھی۔ پھر میں نے تیسری ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا۔ یہ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر تھیں، جنہوں نے مجھے بلڈ ٹیسٹس کے ساتھ سونوگرافی کروانے کو بھی کہا، اور پھر سونوگرافی اور بلڈ ٹیسٹس ہونے کے بعد مجھے یہ بات کنفرم کر دی گئی کہ مجھے PCOS کا مسئلہ ہو چکا ہے۔ PCOS ہونا ایک بہت مشکل مرحلہ ہے زندگی کا۔ اب اس بات پر آ جاتے ہیں کہ PCOS ہوتا ہی کیوں ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آپ کے جسم میں مردانہ یعنی میل ہارمونز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو دوسرا فیکٹر ہے کہ ہم آرگینک کھانا نہیں کھاتے، یعنی ہم بہت زیادہ ملاوٹی چیزیں کھاتے ہیں۔ لیکن خاص کر وہ لوگ جو کہ جنک فوڈ یا باہر کا کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں، میٹھا اور سافٹ ڈرنکس بہت زیادہ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہیلتھی ڈائٹ کھانا لینا بھول جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی PCOS کاز ہوتا ہے۔ اصل میں اگر لائف اسٹائل اچھا ہو اور جو آپ کھا پی رہے ہوں وہ آرگینک ہو تو بہت حد تک PCOS پہ قابو بھی پایا جا سکتا ہے اور اس سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ ایک اور ایسا فیکٹر جو PCOS کو کاز کرنے میں بہت آگے رہتا ہے، چاہے وہ پڑھائی کا اسٹریس ہو، گھر سنبھالنے کا، ذمہ داریوں کا، یا پھر ورکنگ خواتین کا، کیونکہ یہ اسٹریس ہی ہے جو آپ کے جسم کے اندر رہ کر گھومتا رہتا ہے اور ہارمونز کو امبیلنس کرتا ہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے افیکٹ ہونے والی چیز پیریڈز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے PCOS ہو جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے اپنے سائنز اینڈ سمٹمز کو اگنور نہیں کرنا، جلد سے جلد ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے، ٹیسٹ کروانے ہیں، اور PCOS کی تشخیص پر آپ نے علاج شروع کرنا ہے۔ جو دوائیں دی جائیں، جتنے کورس کے حساب سے دی جائیں، آپ نے اس کو لیتے رہنا ہے، بیچ میں نہیں چھوڑنا۔ کچھ لڑکیاں بیچ میں چھوڑ دیتی ہیں اور پھر اس کا سائیڈ افیکٹ یا ایڈورس افیکٹ ان کے جسم پر آتا ہے۔ ساتھ ہی اپنی لائف اسٹائل کو چینج کریں، 8 گھنٹے نیند پوری کریں، باہر کا کھانا، جنک فوڈ، یہ سب آپ چھوڑ دیں، میٹھا زیادہ لینا، سافٹ ڈرنکس پینا، یہ سب بھی اپنی زندگی سے باہر نکال دیں۔ 10 سے 12 گلاس پانی روزانہ پئیں۔ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں جس کے حساب سے آپ اپنا بریک فاسٹ، لنچ اور ڈنر کریں۔ ڈنر جلدی کر لیں۔ تھوڑی ایکسرسائز ضرور کریں۔ اگر ایکسرسائز کرنا پاسبل نہ ہو تو 30 منٹ کی سانس پھولانے والی واک ضرور کریں۔ ساتھ ہی جو چیزیں، جو معاملات اسٹریس دے رہے ہیں ان سے دور ہونے کی کوشش کریں۔ اپنے مائنڈ، باڈی اور لائف کو ذرا بریک لگائیں۔ میں نے بھی اپنی ان لائف اسٹائل چینجز اور میڈیکیشن سے ہی اس PCOS کو ہرایا ہے، اور الحمدللہ ناؤ آئی ایم ایبسلیوٹلی فائن۔ آپ بھی انہی چیزوں پر امپلیمنٹ کریے۔ PCOS ہرگز ایسی بیماری نہیں جس سے جان نہ چھڑائی جا سکے۔ تھوڑا لائف اسٹائل چینجز چاہیے ہوتی ہیں جن کو ہم نگلیکٹ یا اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری اس جرنی سے کچھ حوصلہ ہوا ہوگا اور انفارمیشن بھی ملی ہوگی۔ مزید اگر کوئی سوالات یا ڈسکشن ہے تو
ویڈیو کے نیچے کامنٹ کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کا جواب بھی ضرور دوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔